اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا قاعدہ چل رہا ہے جس کے اندر پچھلی ویڈیو میں ہماری تختی نمبر 3 ختم ہوئی تھی اور تختی نمبر 4 ہم نے اسکپ کر دیے، یعنی چھوڑ دیے، کیونکہ تختی نمبر 4 جو ہے وہ بالکل تختی نمبر 3 کی طرح ہے۔ تو کوشش کریں کہ تختی نمبر 4 کو خود سے پڑھ لیں، بالکل سیم تختی نمبر 3 کی طرح ہے، صرف رواں پڑھنے کے لیے اس تختی کو قاعدے میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تختی نمبر 4 کو خود پڑھ لیں۔ تختی نمبر 5 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 5، تنوین، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ نون زبر ان، آپ دیکھیں، غور کریں، حمزہ 2 زبر ان، اس کا ساؤنڈ بھی بالکل سیم اسی طرح آ رہا ہے جس طرح حمزہ نون زبر ان، دونوں کا ساؤنڈ سیم آتا ہے۔ نون ساکن اسی کو کہتے ہیں۔ نون ساکن، پہلے تو یہ سمجھ لیں نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ نون ساکن اس کو کہتے ہیں کہ نون کے اوپر اگر جزم آ جائے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو نون کے اوپر سائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ اگر نون کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور جہاں بھی 2 زبر آتے ہیں اس کے آخر میں بھی نون ساکن کا ہی ساؤنڈ آتا ہے، تو ان دونوں کی آواز سیم ہے۔ اگر حمزہ کے اوپر 2 زبر لگا دیں تب بھی حمزہ کا وہی ساؤنڈ رہے گا۔ اگر حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو جب بھی وہی ساؤنڈ رہے گا۔ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ نون زبر ان، اسی طرح یہاں پہ حمزہ 2 زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، حمزہ نون پیش ان۔ تنوین کے ہجے اس طرح کریں، تنوین کے ہجے اس طرح کریں۔ اب یہاں پر آپ کو ہم سکھائیں گے کہ تنوین کے ہجے کس طرح کرتے ہیں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، دیکھیں اس کا ساؤنڈ بھی اسی طرح آئے گا، اس کا ساؤنڈ بھی آپ نے جس طرح اوپر پڑھا ہے۔ میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ زبر کی تنوین کے بعد جہاں بھی زبر ہوتا ہے، زبر کی تنوین، جیسے 2 زبر کی تنوین ہے، زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ کہیں کہیں زبر کی تنوین کے بعد، جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ، تا کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، کہیں کہیں یا بھی لکھا جاتا ہے، تو اس کو ہجے کرتے وقت نہیں پڑھنا، یعنی تنوین کے بعد جب بھی الف اور یا لکھا جاتا ہے اس کو نہیں پڑھنا۔ چلیے تختی شروع کرتے ہیں۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن۔ تو 2 زبر تن، تو 2 زیر تن، تو 2 پیش تن، تن تن تن۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زن، زال 2 پیش زن، زن زن زن۔ زو 2 زبر زن، زو 2 زیر زن، زو 2 پیش زن، زن زن زن۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، سن سن سن۔ سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سن، سین 2 پیش سن، سن سن سن۔ صاد 2 زبر سن، صاد 2 زیر سن، صاد 2 پیش سن، سن سن سن۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دال کی تنوین کے بعد، دال کے اوپر زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے اوپر آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ دال کے زبر کی تنوین کے بعد اگر الف اور یا آ جائے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، تو اسی طرح یہاں پر جس طرح یا ہے، یا کو بھی نہیں پڑھنا۔ دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن، دن دن دن۔ ضاد 2 زبر دن، ضاد 2 زیر دن، ضاد 2 پیش دن، دن دن دن۔ آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سبق کو یاد کر لیں تاکہ
ہمیں آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔